بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھنا آتا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے، اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے تو وہ چاہتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چاروں طرف سے ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار و زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیاکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا، تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1 زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2 خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3 جھوٹ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4 شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ آنسو جتا دیتے ہیں درد کیسا ہے، بے رخی بتا دیتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گھمنڈ بتا دیتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے، تمیز بتا دیتی ہے کہ خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہیں کہ انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے کہ بیوقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے کہ دھیان کتنا ہے، نظریں بتا دیتی ہیں کہ نیت کیسی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے
پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔